تمہاری مرضی، انہوں نے کپ اٹھا لی اور گھونٹ پڑ کر کہا۔ افتخار ماموں آئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وجدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ ہاں، چلتے ہم اپنی اگلی ویڈیو کی جانب، ناولش آتش ایز سعدیہ راجپوت کی طرف۔ ہاں، کپ ہونٹوں سے ہٹا کر اس نے کہا، لیکن آپ تو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ سڑک سے اندر آتے ہوئے میں نے ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھی تھی، انہوں نے کہا تو ملیحہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی۔ ان کے ساتھ منیر ماموں بھی تھے، وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں نے بتایا تھا نا، 25 نومبر کو سمیر اور آفاق بھائی کی شادی ہے، سب رشتہ دار اکٹھے ہو چکے ہیں، کل لاہور سے خالہ بھی آ جائیں گی۔ تو ماموں نے سوچا مجھے بھی آ کر لے جائیں۔ پھر تم گئی نہیں؟ بابا جان نے منع کر دیا کہ جا کر رہنے کی کیا ضرورت ہے، شادی میں بھجوا دیں گے۔ اس میں بلا ضرورت کا کیا چکر ہے، تمہارے سب کزنز آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیتی، اور یہ آفاق بھی تمہارا کزن ہی ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، منیر ماموں کے بڑے بیٹے ہیں، اور اس دن کارڈ دینے بھی تو آئے تھے۔ پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے، تمہارے دو کزنز کی شادی ہے۔ مگر بابا جان نے منع کیا ہے، اس نے سر جھکا کر ہلکے سے کہا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر انہوں نے اس پر سے نظر ہٹا لی۔ اب وہ دراز میں رول کیے ہوئے چارٹس نکال رہے تھے، پھر ایک چارٹ کھول کر انہوں نے ملیحہ کے آگے رکھا۔ یہ دیکھو، یہ گارمنٹس فیکٹری کا نقشہ ہے، ادھر پروڈکشن ہے، یہ سپروائزر کا آفس، اور اس طرف آگے جا کر ورکرز کے کوارٹرز ہیں۔ وہ نقشے پر کئی جگہ انگلی سے نشاندہی کرتے جا رہے تھے۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے، وہ نقشے کو دیکھتے ہوئے مختصراً بولی۔ نور الہدیٰ نے باقی کے 2 چارٹس بھی کھول کر پہلے سے کھلے چارٹ پر برابر رکھ دیے، اور یہ دونوں آفس کی بلڈنگ کے نقشے ہیں، وہ آفس بنوائیں گے۔ اس کے پوچھنے پر نور الہدیٰ مسکرا دیے۔ نہیں، آفس تو ایک ہی ہوگا، یہ نقشے 2 الگ انجینئرز نے بنائے ہیں، اور یہ دونوں اتنے اچھے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوئے کنفیوز ہو رہا ہوں۔ ذرا تم بتاؤ ان میں سے کون سا نقشہ زیادہ بہتر ہے؟ ان کی بات پر ملیحہ گڑبڑا گئی۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ تم پینٹر ہو اور مجھ سے بہتر ان نقشوں کو سمجھ سکتی ہو۔ مگر پینٹنگ اور آرٹیکیشن میں فرق ہوتا ہے ہادی بھائی۔ سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی گئی لائنوں کو سمجھنا میرے لیے آسان نہیں۔ اس نے اب بھی گریز کیا تو نور الہدیٰ چڑ سے گئے۔ ایک ذرا سی رائے ہی تو دینی ہے ملیحہ، اور تم اس قدر ہچکچا رہی ہو، اور اس نے بھی نو کہا تھا۔ آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل ہی لگتا ہوگا۔ اچانک وجدان کا جملہ سماعتوں میں باز گشت کرنے لگا۔ ملیحہ نے دھیرے سے اقرار کر لیا۔ ہاں، کیونکہ کبھی کسی نے میری رائے پوچھی ہی نہیں۔ الہدیٰ نے پل پر کو اسے دیکھا، پھر اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اب میں جو پوچھ رہا ہوں۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ملیحہ نے چہرے سے نظر ہٹا کر نقشوں کو دیکھا، اور کچھ دیر غور کرنے کے بعد ایک نقشہ ان کی طرف کیا۔ نور الہدیٰ نے اس نقشے کو دیکھا اور توصیفی انداز میں کہا، اور تم کہتی ہو تمہیں سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی کی لائنوں کو سمجھ نہیں؟ وہ ان کی بات کو انسنی کرتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ نے یہ نقشے ابھی اپروو نہیں کرائے؟ تم سے اپروو کرائے بغیر میں انہیں اپروول کے لیے کیسے بھیج سکتا تھا؟ چارٹس کو رول کر کے ربڑ بینڈ چڑھاتے وہ سرسری سے انداز میں بول رہے تھے۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا اور بس دیکھ کر رہ گئی۔ اگلی دوپہر کھانا کھاتے ہوئے نور الہدیٰ بابا جان سے کہنے لگے، میں سوچ رہا تھا آج شام کو منیر ماموں کی طرف چلا جاؤں، خیریت؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ لیگل معاملات پر مشوروں کی ضرورت آن پڑی ہے، پھر کمپنی کے رجسٹریشن کے پیپرز بھی بنوانے ہیں، منیر ماموں وکیل ہیں، سوچا ان سے ہی بات کروں۔ ان سے زیادہ کم اعتماد اور کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہو، بابا جان نے کہا۔ نور الہدیٰ مزید بولے، آج کل ان کے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ آفس تو نہیں جا رہے ہوں گے، گھر پر ہی بات ہو سکے گی۔ اور ارے ملیحہ، تم بھی ساتھ چلو نا۔ وہ ایسے بولے جیسے بولتے ہوئے اچانک یاد آیا ہو۔ ملیحہ نوالہ چبانا بھول کر انہیں دیکھنے لگی، جو خود بھی نوالہ منہ میں رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے انداز میں بول رہے تھے۔ بلکہ ایک کام کرو، ساتھ میں بیگ بھی تیار کر لینا، شادی میں 2-4 دن ہی رہ گئے ہیں، سب رشتہ دار بھی آ چکے ہوں گے، تم بھی کچھ دن کے لیے رہ آؤ۔ ملیحہ کے حلق میں نوالہ اٹک گیا، اس نے فوراً پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر نور الہدیٰ انجان بنے اپنے ہی کہے جا رہے تھے۔ آج میں تمہیں چھوڑاؤں گا اور ولیمہ کے اگلے دن میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟
ملیحہ نے بابا جان کی طرف دیکھا جو یہ ساری بات چیت سے لاتعلق نظر آ رہے تھے۔ نور الہدیٰ کھانا کھا چکے تھے، ہاتھ صاف کر کے اٹھتے ہوئے پھر بولے، شام کو 5 بجے تک بالکل تیار رہنا۔ یہ تو وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ یاد دہانی اسے نہیں بابا جان کو کروائی جا رہی ہے، مگر بابا جان نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تو وہ اطمینان سے ٹیبل سے اٹھ گئے۔ اب ملیحہ کے لیے بھی کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر جیسے بابا جان کھانا ختم کر کے اٹھے، وہ نور الہدیٰ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ نور الہدیٰ لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ملیحہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں آئی اور لائٹس آن کر کے ان کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے؟ ابھی اب نیچے کیا کہہ رہے تھے؟ گو کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئے تھے، پھر بھی معصوم بن کر بولے، شام 5 بجے تک تیار رہنا۔ انہوں نے اپنے الفاظ دہرائے، مگر بابا جان نے منع کیا تھا۔ کب؟ وہ اب بھی بن رہے تھے، وہ تو کچھ بولے ہی نہیں، خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ میں ابھی کی بات نہیں کر رہی، کل بابا جان نے ماموں کو منع کیا تھا، رات کو بتایا تو تھا، اسے الجھے دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ اور ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو ناول عشق آتش سعدیہ راجپوت میں۔